اس وقت بھی جب شہزادے کی ولادت ہوئی اور آپ کی گود میں لا کر شہزادے کو دیا گیا، اس کا ذکر کر چکا ہے مجلس میں ابھی 2 دن، اور رسول کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ رونے کا کیا سبب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم کو نہیں خبر کہ اس مصائب کیا گزرے ہیں. تو وہ سب مصائب پردہ غیب میں ہیں. اب اس کے بعد جس طرح کلی جو بھی بدعت کے موضوع میں ان روایات کو پیش کر چکا ہوں کہ بار بار اس کی یاد تازہ کی گئی، اور اس کے بعد دیکھیے اس میں مجمل خبر کہ یہ مصائب گزرے ہیں، لیکن تفصیلات مصائب کے خالق کی طرف سے بتائے گئے. اس کے لیے روایات کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہی جو موضوع ہے، یہی بیان مصائب کہ حسین آتے امیر المومنین تشریف فرماتے ہیں ذرا پیراہن کے جسم سے اٹھا دو، کرتا کرا دو، پیراہن ہٹا دیا جس میں حسین بے نقاب ہوا، اور حضرت نے جا بجا بوسے دے امیر المومنین پوچھنے دے یہ آپ کیا کرو؟ فرمایا اقبل مواضع سیوف بات کی، جہاں جہاں تلواریں ہویں گے وہاں بوسے دے رہا ہوں. تو دیکھیے اتنا مرقع کر دیا ہے خبر غیب نے، اتنے تفصیلات خالق کی طرف سے بتا دیے گئے ہیں. اور بس اب یہ عام کتابوں میں نہیں، ہمارے یہاں ہے یہ روایت شیعہ کتب المقاتل میں کہ صرف رسول کو اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جتنے فرضیں ہیں خمسہ نجبہ کے ہیں سب کو اطلاع دی، پنچن پاک کو اطلاع دی. اسے دوسرے موضوع میں کیونکہ امتحان کربلا فقط حسین کا امتحان نہ تھا، وہ سب کا امتحان. لہذا جیسے خالق نے رسول کو اطلاع دی، ویسے رسول نے تمام اپنے افراد کو جو متعلق ہو سکتے ہیں انہیں اطلاع دی. علی کو بلایا اور اطلاع نہیں دی، جیسے خالق کی طرف سے ابراہیم نے صرف اسماعیل کو اطلاع نہیں دی کہ میں نے خواب دیکھا ہے تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اطلاع دیتے تو وہ بس خاموش رہتے، سن لیتے نہیں، خود مختار طور پر ان سے رضا حاصل کی. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھا ہوں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب انہوں نے منظوری دی. ویسے اس موضوع میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ اگر فقط ابراہیم اطلاع دیتے تو قربانی فقط کارنامہ ابراہیم ہوتی. جب اسماعیل سے رضا لے لی تو قربانی دونوں کا کارنامہ بن گئی، باپ کا بھی اور بیٹے کا بھی. یوں ہی سن 61 کربلا کا واقعہ ہونے والا تھا. اگر رسول کو اطلاع نہ دی گئی ہوتی تو یہ واقعہ کربلا صرف امتحان حسین ہوتا، مگر خالق جانتا تھا کہ اتنا بڑا امتحان نہ اولین میں ہوا نہ آخرین میں ہوگا، اس لیے یہ امتحان فقط حسین کا نہ ہو، یہ میرے حبیب کا بھی امتحان ہے، یہ جتنی فرضیں ہیں سب کا امتحان ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ رسول کو اطلاع ہی نہ دی جائے بلکہ رضا حاصل کی جائے. تو ہمارے یہاں بہار میں تو روایت محضر ہے، اب وہ تحریراً یدی اقرار دیا گیا ہو یا پھر زبانی، بہرحال رضا حاصل کی گئی. تو رسول سے کہا گیا تمہارا نواسا یوں رہے خدا نے قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ اور رسول نے کہا کہ مجھے منظور ہے. اور اب چونکہ میں نے کہا کہ سب جتنے افراد ہیں سب کا امتحان یہ ہے سلیکٹ میں، لہذا رسول علی کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں تمہارا بیٹا رہا خدا میں یوں قربان ہو، تمہیں منظور ہے؟ علی نے کہا ہاں مجھے منظور ہے. اور حسن کو بلایا اسی کم سنے میں، پوچھا تمہارا بھائی
یوں راہ خدا میں قربان ہو تمہیں منظور ہے؟ جب آئے تقدیر کا جز ہونے میں عمر کی قید نہ ہوئی تو فرائض کی ذمہ داری آج ہونے میں کیوں عمر کی قید ہو؟ حسن سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ قربانیاں پیش ہوں گی کرنا ہوں گی تمہیں منظور ہے؟ یہ بھائی تمہارا قربان ہوگا کا منظور؟ اور اسی کم سنی میں حسین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں یوں قربانی پیش کرنا ہوگی تمہیں منظور ہے؟ حسین کہتے ہیں مجھے منظور وہی ہے جو ہمارے ذاکرین بھی اکثر کہتے ہیں کہ وجہ تکلی تھا جو پورا کیا. وہ سجدے کی دعا کے الفاظ یہ کہے جاتے ہیں ذاکرین ہے نا کہ وہ سجدے کی دعا جو ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے لیکن وہاں یہی لفظیں کہی جاتی ہیں کہ خدا بندہ میں نے اپنے وعدہ تکلی کو پورا کیا تو جو اپنا وعدہ ہے وہ پورا کر کہ میرے نانا کی امت کو بخش دے. یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ وہ وعدہ تکلی کیا تھا؟ یہی تھا. بس ایسا کسی سے کرنے میں کسی انتظام کی ضرورت نہیں ہے مگر اب منزل نازک ہے تو فرماتے ہیں یا علی فاطمہ کو بلا لو. مگر علی سے فرما رہے ہیں کہ فاطمہ کو سنبھالنا تمہارا کام ہے. لیجیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حاضر ہوں. اب جن لفظوں میں کہا ہو اب مجھے بھی نئے واقعہ یہ لفظیں آتی ہیں کہ یہی کہا ہو کہ یہ بچہ جیسے تم چکی پیس کے پال رہی ہو یہ میرے دین کی خاطری میں قربان ہو تمہیں منظور ہے؟ اور جب یہ کہا ہے تو علی سے کہہ دیا کہ سنبھالنا تمہارا کام. تو علی ابن ابی طالب پتے پشت کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ سنبھالنا فاطمہ کا کیا در خیبر کے سنبھالنے سے زیادہ مشکل ہے؟ مگر نہیں عالم نفسیات بکر رسول جانتے ہیں کہ یہ بڑی سخت منزل ہے. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام گویا سنبھالنے کی خاطر کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں. اور اب ہر بات راوی نہیں بیان کیا کرتے ہیں مگر جو حقیقت ہے اس کو تو میں انہیں لفظوں میں رد کر سکتا ہوں کہ فاطمہ رس کھا کے بعد تو بھی پہلے کہا منظور. تو یہ بغیر علم غیب کے یہ خبریں دی جاتی تھیں اور ہر ایک نے انتظام کیا کہ کربلا میں کسی کو اپنا نائب چھوڑے. ہر ایک کو یہ بھی معلوم تھا کہ میں موجود نہیں ہوں گا اس زمانے میں. اس دور میں ہر ایک کو فکر تھی کہ عملی شرکت اس کی ہو. رسول اللہ کے نائب تو خود حسین تھے. علی کو فکر ہوئی کہ ایک میرا بیٹا ہو. اس کے لیے ام البنین سے شادی کی جسے زہیر ابن قین نے روز عاشور یاد دلایا گویا ابو الفضل عباس کو. یہ بھی تواتر خبر ہے کہ زہیر اصحاب حسین میں سے نہیں تھے, غیر جماعت کے آدمی تھے جو راستے میں آ کے, مگر معلوم ہوتا ہے کہ روایت اتنی قوی تھی کہ غیر حلقوں میں پہنچی ہوئی تھی. تو مسلم نے اور سجا نے تو نہیں ذکر کیا, ابن مظاہر نے نہیں ذکر کیا. میں سمجھتا ہوں وہ شان عباس سے واقف تھے کہ ان کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ چونکہ اجنبی تھے ابھی ماحول و خصوصیات سے نہ واقف تھے مگر روایت سے واقف تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ معلوم ہے, میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں. کہو کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے والد بزرگوار نے جب شادی کرنا چاہیے بعد وفات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو آپ کے چچا عقیل کو بلایا تھا اور یہ ارشاد کیا تھا کہ تم انصاب عرب سے واقف ہو, ایک بہادر خاندان میں خاتون شادی ہو, تو انہوں نے آپ کے ننیال کا پتا دیا تھا. تو بس یہ یاد دلانا ہے کہ آج ہی کے دن کے لیے حالانکہ بھائی اور بھی تھے, ام البنین کے بسن سے تھے, مگر اتنا جو ہے سمجھ گئے تھے کہ جو بات ہے وہ کوئی نہیں ہے.